اچھا، آج کا جو ہمارا سیشن ہے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ پرابلمز ان آور لائف، ہماری زندگی میں پرابلمز ہوتی ہیں. آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے لائف میں پرابلمز نہیں ہیں؟ یقیناً ایسا کوئی نہیں ہے جس کے لائف میں پرابلمز نہیں ہے. ہماری پوری زندگی پرابلم سے بھری ہوئی ہے. مگر اب دیکھو، مسئلہ مین یہ ہے کہ آپ پرابلمز کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور میں ان پرابلمز کو کس نظر سے دیکھتا ہوں. اصل میں بات ہوتی ہے ہماری انڈرسٹینڈنگ کی کہ میں کیا سوچ رہا ہوں اس پرابلم کے بدلے میرے جو اندر اس کی فیلنگز ہیں یا میرے جو جذبات ہیں اس پرابلم کے لیے وہ کیا ہے. تو اس چیز کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اور زندگی میں ایسا کوئی شخص نہیں ہے جہاں پرابلمز نہیں ہوتی. اب دیکھو، ہماری زندگی میں پرابلمز اسی لیے آتی ہیں کہ اس سے ہم مزید بہتر اور مضبوط بن سکتے ہیں. اگر آپ مزید لائف میں بہتر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو پرابلمز کو فیس کرنا پڑتے ہیں. There are two kinds of people in the world. دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں. نمبر 1 وہ جو پرابلم سے بھاگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو پرابلمز کے سامنے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرتے ہیں. اور جب وہ اس پرابلم کو پار کر کے نکل جاتے ہیں so they have been or they are strong enough، وہ بہت اسٹرانگ بن چکے ہوتے ہیں. یہی وجہ ہوتی ہے ہماری لائف میں کہ ہمیں یہ جو ہماری زندگی کی پرابلمز ہے یہ ہماری ٹریننگ ہے. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ میں کتنا سخت ہوں؟ مجھے کیسے پتہ چلے گا میرے اندر حوصلہ کتنا ہے؟ مجھے کیسے پتہ چلے گا میرے جذبات کی انتہا کہاں ہے؟ میری فیلنگز کیا ہے؟ میں کتنا پازیٹیو ہوں؟ میں کتنا نیگیٹو ہوں؟ مجھے ان سب چیزوں کا اندازہ کہاں سے ہوگا؟ مجھے پتہ کیسے چلے گا جب تک میں پرابلمز میں پھنستا نہیں ہوں. پرابلمز میں گر جانا، پرابلمز کا ہماری لائف میں آنا، یہ ہمارے لیے ایک بلیسنگز ہیں. کیونکہ دیکھو، میں آپ کو ایک سمپل پوائنٹ، ایک ایگزامپل دیتا ہوں. جب ہماری فوجیوں میں، آرمی میں جو SSG کمانڈوز میں چلے جاتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ ایسے عام فوجی کو اٹھا کر SSG کمانڈوز میں لگا دیتے ہیں کہ ان کی ٹریننگ سٹارٹ ہو جائے؟ نہیں. بہت کم فوجی ایسے ہوتے ہیں جن کی سلیکشن ہوتی ہے SSG کمانڈوز کے لیے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خود پر بلیو رکھتے ہیں کہ آئی ایم اسٹرانگ انف، میں اسٹرانگ ہوں، میں کر سکتا ہوں، آئی کین ڈو اٹ. اس کو پتہ ہے کہ آگے پرابلمس ہیں، وہ ان پرابلمس سے جو ہے پار ہونا چاہتے ہیں. دیکھو، پرابلم سے پار ہو جانا آپ کی کامیابی ہے. وہ ان پرابلمس کو فیس کرنے کے لیے SSG کمانڈوز میں جاتا ہے. تو سلیکشن جو ہے SSG کمانڈوز کے لیے بہت کم لوگوں کی ہوتے ہیں. بڑے کم آرمی نوجوان جو ہے وہ SSG تک پہنچ جاتے ہیں اور وہاں ٹریننگ کمپلیٹ کر کے اب پھر آپ وہاں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک عام آرمی کی کیا رسپیکٹ ہوتی ہے اور SSG کمانڈو کی کیا رسپیکٹ ہوتی ہے. یقیناً آپ کو بہتر سمجھ آ جائے گا کہ دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے. تو ہماری زندگی میں سیم یہی ہے، جو لوگ زیادہ پرابلم سے نکل کر جاتے ہیں وہیں زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں، اور جو لوگ کم پرابلمز میں رہتے ہیں تو یقیناً ان کی ٹریننگ کم ہوتی ہے. ٹریننگ کیا ہے؟ The person who has strong training and difficult, tough training, he will be the leader, he will be the most strongest person in the field of war. میدان جنگ میں سب سے بہترین کارکردگی کون سی فوجی کی ہوگی؟ وہ فوجی جس کی ٹریننگ سب سے زیادہ سخت ہوگی. ٹریننگ کیوں دیتے ہیں؟ ان کو بھوکا رکھتے ہیں، ان پر سختیاں برداشت کرواتے ہیں. یہ ساری چیزیں کیوں کرواتے ہیں؟ Because they have to be strong enough. ان کو اسٹرانگ بننا پڑتا ہے تاکہ وہ پرفارمنس اچھی کریں. جس کی ٹریننگ سخت ہوگی اسی کی پرفارمنس بہتر ہوگی. اور اسی پر ہمارے ایک عظیم مفکر، شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فرمان ہے جو مجھے بہت پسند ہے. میرے ایک دوست نے مجھے یہ ایک مشورہ دیا کہ یار اس کو پڑھ لو، اس میں ڈیپ جاؤ، اس پر سوچو، اس کی تشریح میں جاؤ، آپ کو کچھ نہ کچھ مل جائے گا. آپ اسٹوڈنٹس کو، لوگوں کو اس کا حوالہ دے کر لوگوں میں آپ مزید موٹیویشن جو ہے بانٹ سکتے ہیں. تو یہ ہے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں ہے. یہاں دیکھو، لگتی تو یہ بد دعا ہے کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، کہ مطلب آپ کی لائف میں طوفان آ جائے گا، ٹھیک ہے. مگر وہ طوفان یہ بد دعا نہیں ہے، یہ ایک دعا ہے. آپ کو پتہ تب چلے گا، آپ کو اپنا اندازہ تب ہوگا جب آپ مشکل وقت میں پڑ جاؤ گے. ایک انسان کیا نہیں کر سکتا؟ مجھے دنیا میں کوئی ایک کام بتا رہا جو انسان نہیں کر سکتا. یہ دنیا میں جتنے بھی کام ہیں سارے انسان ہی کرتا ہے، اللہ کے حکم سے کرتا ہے، مگر انسان ہی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی سلیکشن کی ہے اس کے لیے. اب یہاں پر جو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے. جب تک آپ کی لائف میں پرابلمز نہیں آتی، آپ پرابلمز کا سامنا نہیں کرتے، آپ کو اپنے ٹیلنٹ، اپنی قابلیت، اپنے ایبلٹیز، اپنے انرجی، اپنی کیپیسٹی، اپنے ان ساری چیزوں کا آپ کو پتہ نہیں چلتا.
دیکھو ایک خوشی کے وقت میں سب اچھا بیہیو کرتے ہیں, سب لوگ خوش ہو جاتے ہیں, مگر غم کے وقت میں, دکھ کے وقت میں جو خوش رہتا ہے, جس کا حوصلہ پکا رہتا ہے, مضبوط رہتا ہے, وہی تو ہیرو ہوتا ہے لائف کا. تو زندگی کا ہیرو بننے کے لیے آپ کو مشکلات کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کرنا پڑتا ہے. اسی طرح یہاں پر کہ تیرے بہر کی موضوع میں اضطراب نہیں ہے, آپ کی بہر کی موضوع, آپ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں, اب لائف میں آگے بڑھ رہے, اسپیشلی میں یہاں اسٹوڈنٹس کو جو ہے ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. بہت سارے لوگ آپ میں اسٹوڈنٹس ہیں, اور ہم اسٹوڈنٹس جو ہے وہ زندگی میں آگے بڑھنے کی ہماری خواہش ہوتی ہے, تمنا ہوتی ہے, بٹ وی وانٹ جسٹ ایزینس ان آور لائف. ہم زندگی میں صرف ہمیں آسانیاں چاہیے. اگر ٹیچر ٹیسٹ لیتا ہے تو ہمیں پریشانی ہوتی ہے. سارے اسٹوڈنٹس کو اس چیز سے بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے کہ ٹیچر نے ٹیسٹ دیا, اگر ایک دو سوال زیادہ ہو جائے تو بہت زیادہ پریشانی ہے. ٹیچر نے کوئی ہوم ورک دے دیا تو پرابلمس ہے. ایگزام میں سختی ہو گئی یا ایگزام کے لیے مٹیریل زیادہ آ گیا تو بھائی پرابلم ہی پرابلم ہے. دس از واٹ, پتہ ہے, when we are afraid of problems then we cannot get success. جب آپ پرابلم سے ہی ڈرتے ہیں, دیکھو پرابلمس کے بعد ہی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی فرماتا ہے کہ ان مع العسر یسر. یہ آیا کہ مشکل کے بعد آسانی ہے. آپ کے پاس چوائسز ہیں, مشکل کے بعد ہی آسانی ہے. پہلے زندگی میں جو لوگ آسانیاں لیتے ہیں وہ بعد میں مشکل میں پڑ جاتے ہیں. اور پہلے جو ابھی لوگ پڑھ رہے ہیں نوجوان ہو کر جو ہے نا, یا ہی لیڈس یو نا انجوائمنٹ, انٹرٹینمنٹ, بس اسٹڈیز, اپنے آپ پر کام کر رہے ہیں, بلڈ اپ کر رہے ہیں خود کو, اپنے اخلاقیات کو, اپنے جو ہے انرجیز کو, اپنے ٹیلنٹ کو بلڈ اپ کر رہے ہیں, ڈیولپ کر رہا ہے, تو بعد میں اس کے مزے ہوتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی فرما رہا ہے بے شک مشکل کے بعد جو ہے آپ کے لیے آسانی ہے, تو آپ کی آسانی آپ آسانی سے نہیں اٹھا سکتے, مشکل سے ہی آسانی آپ اٹھا سکتے ہیں. آپ ایک ایگزامپل یہ سمجھ لے کہ ایک لوہار جو ہے وہ کسی کباڑی دکان سے جو ہے ایک لوہا اٹھا کر لے کر جاتا ہے اپنی دکان میں. وہاں پر اس لوہے کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہوتا ہے, ایک ستم ہوتا ہے اس کے ساتھ. اس کو پہلے آگ میں رکھا جاتا ہے, آگ جو ہے نا تیز کری جاتی ہے, وہ لوہا پک جاتا ہے, بہت سخت ماحول ہوتا ہے اس وقت. پھر وہ کیا کرتا ہے کہ اس لوہے کو اٹھا کر ہتھوڑے سے مارنا شروع کرتا ہے, کبھی کٹ لگانا شروع کرتا ہے, کبھی گلینڈر کے ساتھ جو ہے رگڑنا شروع کرتا ہے, مگر آخر جا کر اس لوہے سے کوئی قیمتی چیز بن جاتی ہے. ہمیں اسی طرح مشکلوں سے گزر کر تب ہمیں سے کچھ بن سکتا ہے. اب جو لوگ دیکھو آپ کی لائف میں اگر مشکل آ گئی اور آپ اس سے ڈر گئے, آپ نے سائڈ لے لیا, تو یقین جانے آپ کامیابی کی طرف آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ نے پرابلمز کریٹ کرنے پڑیں گے خود کے لیے. کریٹ پرابلمز فار یور سیلف. جتنے پرابلمز ہوں گے, آپ دیکھو ہمارے لائن میں ہم جہاں بھی جاتے ہیں, فار ایگزامپل ایز اے ٹیچر جب میں کسی اسکول میں جاتا ہوں یا کہیں بھی آپ کہیں جاب کے لیے جاتے ہیں, تو وہاں سب سے پہلا کویشچن ہم سے ہوتا ہے اباؤٹ یور ایکسپیرینس. ایجوکیشن وغیرہ نارملی ہے, مگر سب سے جو بہترین آپ سے کویشچن ہوتا ہے وہ ہے آپ کا ایکسپیرینس. اب مجھے ایکسپیرینس چاہیے. اب آپ بھی سمجھتے ہیں, سب سمجھتے ہیں کہ دنیا میں تجربہ کار آدمی کامیاب ہوتا ہے. جس آدمی کے ساتھ تجربہ زیادہ ہے وہی آدمی کی عزت بھی زیادہ ہے, وہ کام بھی زیادہ کر سکتا ہے, وہ سمجھتا بھی زیادہ ہے. تو وہ تجربہ کار آدمی, اس کو تجربہ کیسے ملا؟ How did he gain this? کیسے ملا اس کو, کیسے حاصل کیا؟ نمبر 1 اس نے کی تھی ٹرائی. کیا کی تھی؟ ٹرائی. اور ٹرائی کے بعد اس سے ہو گئی غلطی, پرابلم. وہی پرابلم ہمارے لیے مشکل ہوتی ہے. جب ہم پرابلمز میں ہوتے ہیں وہی ہمارے لیے ایک مشکل وقت ہوتا ہے. اس مشکل وقت سے جب آپ گزر جاتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے, اور اس مشکل وقت سے آپ جیسے ہی گزر جاتے ہیں آپ ڈائریکٹ ایکسپیرینس گین کر لیتے ہیں, اور وہی ایکسپیرینس پھر آپ کے آگے زندگی میں آپ کے لیے کام آتا ہے. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہمارے پاس بہترین کہ خدا تجھے کسی طوفان سے اشنا کر دے کہ تیرے بحر کے موضوع میں اضطراب نہیں ہے. اس چیز کو ڈیپلی سمجھنے کے لیے ہمارے پاس پوائنٹ یہ ہے کہ بھائی ہم کرنا چاہتے ہیں, دیکھو ایک ہے خواہش, میں کرنا چاہتا ہوں, I want to become a professor, I want to become an engineer, میں ایک قابل شخص بننا چاہتا ہوں, میری انکم زیادہ ہونی چاہیے, میری ریپوٹیشن ہونی چاہیے, لوگ مجھے محبت دے, رسپیکٹ دے, etc. بٹ ہاں کیسے؟ جب آپ مشکل وقت میں اپنے آپ کو سنبھالو گے اور مشکل اوقات سے گزر کر آپ آگے جاؤ گے. تو یار مشکل سے زندگی میں ڈرنا بند کر دیں. میں مشکل سے نہیں ڈرتا ہوں. جب مشکل آ جائے تو اس کو سولو کرنے کی کوشش کریں, وہاں آئیڈیاز مائنڈ کا استعمال کریں, وہاں اپنے انرجی کا استعمال کریں, وہ اپنے ٹیلنٹ کا استعمال کریں, اپنے اسکلس کا استعمال کریں, اور اس مشکل کو حل کریں, تب جا کر آپ کامیابی کے ایک بہر پر کھڑے ہو سکتے ہیں. سو ریممبر دیز پوائنٹس ان یور لائف ٹو گیٹ سکسیس. That is not easy job in life. You need to work hard. اب دیکھو ہم کہتے ہیں نا محنت کرو, ورک. ہمیں ورک کا نہیں کہا ہے کہ ورک کام جو زیادہ کرے گا, ہمیں کہے ورک ہارڈ یا ہارڈ ورک. تو کون سا کام؟ ہارڈ. اب ہارڈ ہوگا, مشکل ہوگا,
تب جا کر کچھ بن جائے گا. دیکھو وی ورک, ہم سب کام کرتے ہیں, سو اٹس ناٹ اے پرابلم, اٹس جنرلی وی ورک. بٹ اگر محنت ہی کرنی ہے تو اس کو ورک ہارڈ کہا گیا ہے کہ آپ اس کو سخت بناؤ, اسی لیے سختی کے بعد آپ کو فائدہ ملتا ہے. تو سیم دیز پوائنٹس یو شوڈ فالو ان یور لائف.